جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو جی ناظرین، عربی کے اندر گفتگو میں معاون کتاب طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ، تو اس کے 3 اجزاء ہیں۔ تو پہلا جز ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر 10 سبق آئیں گے۔ پہلے جز کے اندر 10 اسباق ہیں، تو جس کا آج ہم الدرس الخامس 5واں سبق پڑھیں گے۔ اب الدرس الخامس اس کی ترکیب کیسے کریں گے اس کے بارے میں آئیے سنتے ہیں کہ 5واں سبق، ٹھیک ہے، درس الخامس۔ تو اب اس کو موصوف صفت بنا کر خبر بنا دیں اور شروع میں حاذا وغیرہ کوئی بھی مبتدا آپ جو بہتر آپ کو لگے وہ نکال کر ساتھ میں جملہ پورا کر دیں، تو اس طرح آپ کی ترکیب بھی پوری ہو جائے گی اور معنی بھی درست بن جائے گا۔ تو سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے جو یا ضمیر تھی، مثال کے طور پر کتاب ہے تو اس کے ساتھ آخر میں یا ضمیر لگائیں گے متکلم کی، تو معنی ہو جائے گا میری کتاب، ٹھیک ہے، کتابی، کالا می، میرا قلم۔ تو پھر تیسرے سبق کے اندر ہم نے خطاب کی ضمیر یعنی کاف ضمیر جو خطاب کی ہے، جیسے کتابوں کا، ٹھیک ہے، کالموں کا یعنی تیری کتاب، تیرا قلم، تو اس حوالے سے ہم نے وہاں سے پریکٹس کی تھی۔ اب یہ جو 5واں سبق ہے اس کے اندر ہم نے ایک اور جو ضمیر رہ گئی ہے اس کا استعمال کریں گے، یعنی غائب کی ضمیر، ٹھیک ہے، جس طرح آگے مثالیں آئیں گی تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا۔ تو آج اس کے اندر ہم نے غائب کی ضمیر کی پریکٹس کرنی ہے اور دیگر نئے الفاظ بھی ہم نے یہاں سے سیکھنے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں تو ان کے نام عربی کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اوپر تصویر ہے آنکھ کی، ٹھیک ہے، تو آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عینن۔ اب یہ جو عینن ہے تو اس کے عربی کے اندر بہت سے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عینن یہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چشمہ پانی کا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے اس کے معنی ہیں۔ تو یہ جس طرح کی آپ کی عبارت ہوگی، جس محل کے اندر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اسی طرح کا پھر آپ وہاں پر معنی فٹ کریں گے۔ تو اب یہاں پر چونکہ ہم جسم کے اعضاء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر آنکھ کریں گے، ٹھیک ہے، گھٹنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن گھٹنے کے لیے لگ ہو سکتا ہے لفظ استعمال ہو آگے جا کر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر چشمہ بھی نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ چشمہ کا تو یہاں بالکل معنی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جسم کے اعضاء کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے آنکھ کے برابر میں کان بنا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذنن، ٹھیک ہے، زال کے اوپر دمہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا، اذنن نہیں کہیں گے، اذنن، ٹھیک ہے، کان۔ آگے ہمیں ایک جسم کا پارٹ نظر آ رہا ہے، کندھا، ٹھیک ہے، کندھا، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کاتفن، اور اس کے ساتھ میں یہ ہاتھ بنا ہوا ہے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یدن، ٹھیک ہے، ہاتھ۔ اور پھر 2 ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو جو پہلی ہے دائیں طرف اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجلن، یہ ٹانگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رجلن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر رجلن نہیں کہہ دینا غلطی سے، اگر اعراب نہ بھی لگے ہوں تو بھی آپ نے اس کو صحیح پڑھنا ہے، رجلن نہ کہ رجلن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برابر میں آپ کو پیر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قدم، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قدمن، پیر، ٹھیک ہے۔ تو اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے، ٹھیک ہے، کتابن، قلمن، مکتبن، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں جو ایرو یا تیر کا نشان جس کی طرف جا رہا ہے وہ آگے گول ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہو ضمیر جسے کہتے ہیں، تو یہ غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیروں کا ایک باقاعدہ سبق آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ ضمیریں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، تو ان کی کیا نام ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ہم غائب کی ضمیر کا استعمال کریں گے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، خطاب اور متکلم کی ضمیر ہم پیچھے کر چکے ہیں سبق نمبر 2 اور 3 کے اندر۔ تو اب یہاں پر جب ضمیر لگائیں گے کتاب ان کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ کتابو ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قلم ہو، مکتبو ہو، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ تھا کتاب کا کتاب، ٹھیک ہے، قلم کا قلم، پینسل وغیرہ، لیکن اب ضمیر لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا اس کی کتاب، ٹھیک ہے، میری یا تیری نہیں بلکہ غائب کی، یعنی فلاں بندہ جو اب یہاں پر موجود نہیں ہے اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کا مکتب، ڈیسک وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب کتابن اکیلا تھا تو اس کے اوپر تو 2 پیش تھے، مطلب تنوین تھی، تو اب کتاب ہو جب ہوا تو یہاں پر تو 1 رہ گئی، یہ آپ نے کیوں کم کر دی؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ مضاف
کے اوپر تنوین آتی ہے یا نہیں آتی، یہ آپ نحو کے اندر ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ پہلے دو مطلقاً تھا کتابن، مطلب ایک علیحدہ اسم تھا، نام تھا، لیکن جب اس کی اضافت ہوئی ہے تو اب یہ ہو گیا ہے مضاف، اور آگے جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی. ٹھیک ہے، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، اور دیگر آپ نے اس کی تفاصیل پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر اس وجہ سے یہاں پر جو تنوین کو حذف کر دیا گیا ہے. اچھا، پھر آگے دیکھیے ہاذہ عین، یعنی جتنے بھی اوپر نام سیکھے ہیں تو یہاں پر اس میں اشارہ لگا کر یعنی مبتدا خبر بنا کر یہ پورا جملہ ہمیں سکھا رہے ہیں. ہاذہ عین، یہ آنکھ ہے. اچھا، اب آپ اس کے ذہن میں ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ ہاذہ تو مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عین، تو یہ تو مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں، گول تا، ٹھیک ہے، گول تا کا ہونا جس طرح کہ کراست ان کے آخر میں تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو الف ممدودہ اور مکسورہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ نے ہاذہ ہی پھر کیوں لگایا؟ اب اس کے بارے میں ایک یاد رکھیے یہ کہ جسم کے وہ اعضاء کے جو دو ہوں، جس طرح آنکھ یہ 2 ہیں، ہاتھ بھی 2 ہیں، پاؤں بھی 2 ہیں، تو ان کے بارے میں یہ مؤنث کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہاذہ ہی یہاں پر لے کے آئے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایک ہیں لیکن پھر بھی مؤنث ہے، تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعضاء کے اندر چلتا ہے. تو ہاذہ عین، یہ آنکھ ہے، تو یہ 2 آنکھیں ہیں اس لیے یہاں پر ہاذہ لے کے آئے. ہاذہ اذن، یہ کان ہے. ہاذہ ید، یہ ہاتھ ہے. ہاذہ کتف، یہ کندھا ہے. ہاذہ رجل، یہ ٹانگ ہے. ہاذہ قدم، یہ قدم ہے یا پیر ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ ھذا صدیقی عبداللہ، یہ میرا دوست عبداللہ ہے. اب یہاں پر جو صاد ہے اس کے اوپر فتح ہے، تو یہ فتح پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا رفیق، دوست. ٹھیک ہے، اور نیچے زیر لگا دیں گے صدیق، تو پھر اس کا وہ نام پڑ جائے گا، جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے اس کا، زبر لگائیں گے تو معنی اور بن جائے گا، زیر لگائیں گے تو معنی اور بن جائے گا. تو یہ خاصیت ہے عربی گرامر کی کہ جتنا آپ کو مہارت ہوگی تو آپ زبر زیر کے فرق سے اس کے معنی کو چینج کر کے اور اس کو پہچان بھی سکیں گے. اچھا، اس نے کہا کہ یہ میرا دوست عبداللہ ہے. ھذا کتاب صدیقی، تو جو میرا عبداللہ دوست ہے اس کی یہ کتاب ہے، یعنی یہ میرا جو دوست ہے یہ کتاب اس کی ہے. ھذا قلمہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے اس کا انہوں نے تعارف کرایا عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ کروانے کے بعد پھر انہوں نے صدیقی کہا. ٹھیک ہے، پھر ساتھ میں اب اس کی جگہ پر غائب کی ضمیر لے آئے، یعنی آہستہ آہستہ وہ ضمیر کی طرف آئے. تو یہاں پر غائب کی ضمیر اب صدیق کی جگہ لے کے آئیں گے. کہتے ہیں ھذا قلمہ، یعنی میرا جو دوست عبداللہ ہے یہ قلم اس کا ہے. ھذا مکتبہ، یہ اس کا ڈیسک ہے، یعنی میرے دوست کا. اب دوسری طرف آئیے لیفٹ سائڈ پر، کہتے ہیں کہ ھذا انفہ، یہ اس کی ناک ہے. ٹھیک ہے، ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے. ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف دیکھیے کہتے ہیں ھذہ اذنہ، یہ اس کا کان ہے. ٹھیک ہے، ھذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے. ھذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، ھذہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے. ھذہ رجلہ، یہ اس کی ٹانگ ہے. ھذہ قدمہ، یہ اس کا پیر ہے، قدم ہے. اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان تصاویر کو دیکھ کے تو ہم آسانی سے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ھذہ اذن پڑھیں گے تو ساتھ میں تصویر دیکھیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بھائی اس کا ترجمہ کان بنتا ہے، آنکھ بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے. تو اس طرح تو آسان ہے جب کتاب سے ہم دیکھ کر پڑھیں گے یا سبق سنائیں گے، لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہمیں تب ہوگا کہ ہم کسی کو سنائیں. ٹھیک ہے، کسی کو کہیں کہ یار میرا سبق سنیں، ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے، میرے جسم کے یہ اعضاء ہیں. اگر کوئی سننے والا نہیں ہے تو خود دیکھیں، اپنے جسم کے اعضاء پر نظر دوڑائیں اور خود بولیں کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، تو ہاتھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. میرا کان ہے، شیشہ دیکھیں تو وہاں پر یہ دیکھیں. تو اس طرح پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے پکے ہو جائیں گے اور آپ کو یہ ازبر ہو جائیں گے. اچھا، آگے نیچے آئیے، کہتے ہیں اب اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. تو یہاں پر جو ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تینوں ضمیریں یہاں تک ہو چکی ہیں، خطاب کی، متکلم کی اور غائب کی. تو اب 3 پکچریں ہیں تو تینوں کے اندر تینوں ضمیروں کو استعمال کروائیں گے. اب پہلی جو پکچر ہے تو اس کے نیچے جو متکلم کے لیے ضمیریں تھیں یا ضمیر، اس کا ترجمہ ہوگا پھر خطاب اور پھر آگے غائب کی ضمیر. کتاب کے نیچے آگے اس نے کیا لگایا، یا ضمیر، تو ترجمہ کیا ہوگا، میری کتاب.
ٹھیک ہے، قلمی میرا قلم، ساعتی میری گھڑی، کراست میری کاپی، ٹھیک ہے، محفظتی میرا بیگ۔ اب آگے کتابو کا، ٹھیک ہے، وہ کتاب سامنے والے بھائی کو دے رہا ہے اور پھر کیا کہہ رہا ہے، کتابو کا تیری کتاب، قلمو کا تیرا قلم، ساعتو کا تیری گھڑی، کراستو کا تیری کاپی، محفظتو کا تیرا بیگ۔ اب آخر میں دیکھیے کہتے ہیں کتابہ اس کی کتاب، ٹھیک ہے، قلمہ اس کا قلم اس کی پینسل، ساعتہ اس کی گھڑی، کراستہ اس کی کاپی، محفظتہ اس کا بیگ اس کا بستہ۔ اب یہاں پر جو پیلا ایک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عین، اذن، کتف، ید، رجل، قدم اور ضمیر۔ تو ان کو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تو اس درس خامس میں جو 5واں سبق ہے اس کے اندر آپ نے ان الفاظ کو نیا دیکھا ہے، یہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 5واں سبق ہے تو یہ ٹوٹل جو 5 سبق ہو چکے ہیں تو ان کے اندر آپ نے کتنے نئے الفاظ سیکھے ہیں، ان کا نیچے رزلٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے، 78 کلمتن، 78 کہتے ہیں 8 کو، وسبعون تو سبعون کہتے ہیں 70 کو، تو 70 اور 8 کتنے ہو گئے 78، ٹھیک ہے، کلمتن کلمہ۔ تو یہ 78 الفاظ 78 آپ نے کلمے نئے سیکھے ہیں 5 سبقوں میں۔ تو اب ان کی ترکیب کیسے کریں گے ان جملوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ 78 یہ ہو جائے گا ممیز اور کلمتن تمجیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممیز تمجیز مل کر خبر اور شروع میں آپ مبتدا نکالیں، حاضہ وغیرہ جس طرح کا آپ نکالنا چاہیں لیکن ہونا درست چاہیے عبارت کے حساب سے، تو یوں پھر آپ کا یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ممیز تمجیز، تو تمجیز آپ نے منصوبات جو ہیں تو ان کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ تمجیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ کلمتاً منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممیز تمجیز جس طرح ترکیب میں نے عرض کی تو اسی طرح ہوگی۔ آگے تمرین الدرس الخامس، 5ویں سبق کی مشق، ٹھیک ہے۔ تو اب تمرین یہ مضاف آگے موصوف صفت مل کر یہ اس کا مضاف الیہ ہو جائیں گے، تو یہ مرکب اضافی ہو کر خبر اور شروع میں حاضہ وغیرہ آپ مبتدا نکال کر اس جملے کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب جو ہم نے پیچھے الفاظ سیکھے ہیں ان کی یہاں پر مشق کریں گے۔ اب شروع میں لکھا ہوا ہے الاعضاء المذکرہ، ٹھیک ہے، مذکر اعضاء۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مذکر سنا ہے یہاں پر مذکرہ لکھ دیا ہے، یہ کیوں آ گیا؟ تو اس سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو الاعضاء، تو یہ اعضاء جو ہے یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا قسم سے اقسام، ٹھیک ہے، جسم سے اجسام، تو یہ جمع مکسر ہے۔ تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں، کیسے بنتا ہے، کیا علامات ہیں، کتنے اوزان ہیں، تو یہ سارے آپ نحو کے اندر پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو اب اب ایک قاعدہ جو نحو کا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یاد دہانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو جمع مکسر ہوتی ہے تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو جمع مکسر تھی تو اب اس کی جو آگے صفت لے کے آئے تو المذکرہ، تو پہلے تو مذکر تھا لیکن ساتھ میں اس کی مناسبت سے یہاں پر مطابقت پیدا کرنے کے لیے پھر کیا کر دیا، گولتا آخر میں لگا دی۔ اسی طرح آگے الاعضاء المؤنثہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، تو اس سے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آئیے نیچے جو تصاویر ہم نے الفاظ معنی یاد کیے تو ان کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، تو اب اس کے اعضاء کے بارے میں بات ہوگی۔ کہتے ہیں ھذا، تو اب ھذا کا جو جس کی طرف ایرو جا رہا ہے، تیر جا رہا ہے، تو آپ کو نظر آ رہی ہے گردن، ٹھیک ہے۔ تو اب 5ویں سبق کے اندر ہم نے گردن کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سیکھا کیونکہ وہاں پر تو کندھا تھا، ٹھیک ہے، کندھے کے بارے میں ہم نے کاتفن سیکھا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو تصویر ہمیں دکھائی ہے وہ کندھے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہی مراد لی لیکن یہاں پر گردن ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم یہاں پر کاتفن لگائیں گے تو بھی ہو سکتا ہے چل جائے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم گردن کے لیے لکھیں۔ اب گردن کے لیے 2 لفظ زیادہ مشہور ہیں، رقابتن، را قاف 2 نقطوں والا، با اور گولتا، رقابتن اور عین نون اور قاف موٹا نقطوں والا، ٹھیک ہے، عنقن، رقابتن اور عنقن، تو یہ ھذا رقابتن یا ھذا عنقن اس طرح آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمیں ایک چہرہ نظر آ رہا ہے تو ھذا وجہ، پھر لسان، ٹھیک ہے، زبان نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ھذا لسان، آگے ھذا انف، ٹھیک ہے، یہ ناک ہے۔ اب یہ جتنے بھی جسم ہم نے اس لائن کے اندر پڑھے ہیں تو یہ جسم کے ایک ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، چہرہ بھی ایک ہوتا ہے، زبان بھی ایک ہوتی ہے، ناک بھی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور منہ بھی ایک ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے ھذا لے کے آئے، ھذہ نہیں لے کے آئے، لہٰذا یہاں سے ہمارا وہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ جو پیچھے میں نے عرض کیا کہ جسم کے 2 اعضاء والے جو حصے ہیں تو ان کو ھذہ سے تعبیر عموماً کیا جاتا ہے۔
اچھا لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے آنکھ، کان اور کندھا اور یہ جتنے بھی اعضاء ہیں تو ان کے بارے میں جو آپ نے پیچھے الفاظ سیکھے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ فٹ کر دینے ہیں. اب لیفٹ سائڈ پہ جو دو پکچرز نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں ڈیسک کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر فٹ کرنا ہے. اگرچہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اس سبق میں نہیں سیکھی، لیکن چونکہ پچھلے اسباق میں ہم سیکھ چکے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو اب جو آپ کو گرین کلر کی چیز نظر آ رہی ہے تیر والی، تو وہاں پر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے اسی طرح نام لکھنے ہیں سب کے. حاذا صدیقی احمد، یہ میرا دوست احمد ہے. حاذا کتابی، ٹھیک ہے، یا حاذا کتابن بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ضمیر بھی لگا دیں حاذا کتابہ، ٹھیک ہے، غائب کی ضمیر. تو اس طرح جو بھی آپ کریں گے تو چل جائے گا، ٹھیک ہے. حاذا کتابن یا کتابہ یا حاذا کتابی جو بھی کریں گے تو اس کے اندر کوئی غلطی والا مسئلہ نہیں ہوگا. حاذا آگے کاپی نظر آ رہی ہے یا آپ پیپر کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں آپ جو بھی استعمال کریں. اسی طرح آگے گھڑی نظر آ رہی ہے تو گھڑی کے لیے ساعتن ہم نے لفظ سیکھا تھا، ٹھیک ہے، یہ گھڑی ہے ٹیبل وغیرہ رکھنے کے لیے. تو اگر جدار دیوار پر لگانے والی ہے تو پھر کہیں گے ساعتن جداریتن، یعنی جس کو ہم ہمارے ہاں ٹائم پیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلوک جو گھڑی لگاتے ہیں دیوار کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ساعتن جدیدیتن. اب جیسی چیز ہو، جیسی تصویر ہو، آپ کے پاس جو کتاب ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر تصاویر کوئی اور ہوں. بہرحال آگے آئیے، آگے ایک لکڑی کا جو سٹول بنا ہوا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ایک جو اس سے اوپر ہے تو وہ ایک فٹا، ایک پیمانہ بڑا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو فٹے کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مسطرۃن، ٹھیک ہے، سین طورا سطر اور جمع سطور. تو اس سے جب اس میں آلہ بنے گا تو لائن لگانے کا آلہ یعنی پیمانہ، فٹا. آگے آخر میں ہے ھذہ مکتبن، یہ ڈیسک ہے. اچھا آگے آئیے کہ تین طرح کے ہمیں پکچرز نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے کے اندر آپ نے یا ضمیر کے حساب سے بات کرنی ہے، درمیان والے میں خطاب کے، اور آخر میں غائب کے حوالے سے. اب شروع میں ایک ایک انہوں نے لفظ لکھا ہے اور نیچے 9 آپ کے لیے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وھذا کتابک، اور یہ تیری کتاب ہے. ذاک کتابہ، اور وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اشارہ بھی اس نے بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، ھذا کی بجائے ذاک کر دیا، یعنی تھوڑا سا دور کا اشارہ، ٹھیک ہے. یہ وہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح آپ نے جو سبق پیچھے پڑھے ہیں، 5 سبق جو ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی لفظ کو یہاں پر لے کے آئیں، ٹھیک ہے، ھذا کے بعد، ٹھیک ہے. تو پہلے میں یعنی جو آپ کو پہلے تصویر نظر آ رہی ہے تو اس کے آپ نے یا ضمیر ساتھ میں لگانی ہے، کوئی بھی لفظ جب لکھیں گے. دوسرے میں خطاب کی اور تیسرے میں غائب کی. تو اس طرح آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے یہاں پر، تاکہ یہ جو 3 ضمیریں ہیں، متکلم، خطاب اور غائب کی، تو یہ آپ کو کنفرم ہو جائے، ازبر ہو جائیں اور یہ پریکٹس میں آ جائیں. تو اس طرح آپ کا یہ سبق نمبر 5 مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنے سکھانے میں مدد عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.